السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات اس جاہل نچنیا عدیم الفہم شاعر کو سنیں اور کامنٹ باکس میں اپنا جواب ضرور دیں۔ جناب غوث اعظم اپنی تربت میں نہیں ہوں گے، اگر بغداد جانے کی تمنا ہے یہی آؤ۔ جناب غوث اعظم اپنی تربت میں نہیں ہوں گے، جب ان کے لاڈلے سید شباہت جلوہ فرما ہے، جب ان کے لاڈلے سید شباہت جلوہ فرما ہے، میرا دل کہہ رہا ہے غوث اعظم بھی یہی ہوں گے۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ تمامی حضرات نے اس کو ملاحظہ فرمایا اور اس کی آواز کو سنا اور اس کے اشعار کو سنے کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے۔ یہ پڑھ رہا ہے کہ اگر بغداد جانے کی تمنا ہو یہی آؤ، جناب غوث اعظم اپنی تربت میں نہیں ہوں گے، جب ان کے لاڈلے سید شباہت جلوہ فرما ہے، میرا دل کہہ رہا ہے غوث اعظم بھی یہی ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سید شباہت حسین کی اسٹیج پر آمد ہوتی ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تربت میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ سید شباہت حسین کی آمد پر ان کی تعظیم میں اسٹیجوں پر تشریف لے آتے ہیں، اپنی تربت میں نہیں رہتے۔ اس جاہل انسان کا یہی کہنا ہے، اور افسوس تو ایسے لوگوں پر ہے کہ اس کے اشعار کو لوگوں نے سنا بھی، وہاں پہ لاتعداد علماء کرام بیٹھے تھے اسٹیج پر، کسی کی بھی جسارت نہیں ہوئی، کسی کے کانوں پر جو تک نہیں رینگی کہ جا کر کے یہ جملہ اس سے کہے کہ آپ نے جو اشعار پڑھے ہیں یہ قابل گرفت ہے، اس سے آپ رجوع کر لیں۔ سید شباہت حسین صاحب قبلہ خود اس اسٹیج پر موجود تھے، ان کے کانوں میں جو تک نہیں رینگی کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ جملے اور یہ اشعار جو آپ نے پڑھے یہ قابل گرفت ہے۔ میں کہتا ہوں سید شباہت حسین صاحب جو ہے وہ سید ہیں، لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ خان صاحب ہے، کسی نے کہا کہ وہ علوی سید ہے، اور علوی سید جب سمجھتے ہیں آپ جسے ہماری زبان میں شاہ اور فقیر کہا جاتا ہے اسے علوی کہا جاتا ہے نا۔ لوگوں نے اپنے آپ کو منسوب کر لیا کہ ہم سید ہیں۔ بہرحال میں ان کے نسب میں نہیں جاتا، ہم سے بہتر اور لوگوں سے بہتر اپنے نسب کے بارے میں ان کو معلوم ہوگا۔ تو ان کے شان میں قصیدے پڑھنے، جب اس نے قصیدہ پڑھا اور کہا کہ غوث اعظم خود یہی جلوہ فرما ہوں گے اس لیے کہ سید شباہت حسین ہے، تو کسی کے کانوں میں جو تک نہیں رینگی کہ اور کسی کو یہ جسارت نہیں ہوئی کہ لا کر کے جائے کہے کہ سید شباہت حسین کے شان میں جو آپ نے قصیدے پڑھے ہیں یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے منافی ہے۔ جب ایسے جاہلوں کا اسٹیجوں پہ قبضہ ہو جائے گا، ایک زمانہ تھا جب ہمارے اسٹیجوں کو ممبر رسول کہا جاتا تھا، لیکن اب ہمارے جلسوں کے اسٹیجوں کو ممبر رسول نہیں بلکہ اسٹیج کہا جاتا ہے۔ جب ہمارے ممبروں کو اسٹیج کہا جانے لگا اور ممبر رسول کو جب لوگوں نے اسٹیج کا نام دیا، اور پھر ایسے عدیم الفہم اور جاہل اور ناسمجھ نچنیے گویے شاعروں کا اسٹیجوں پہ قبضہ ہوا، اور عدیم الفہم اور گنی چنی تقریریں رٹ کر بولنے والے مقرروں کا جب اسٹیجوں پہ قبضہ ہوا، تو پھر ایسے خرافات اور سنیت کے خسارے کے اسباب و سامان اہل سنت و جماعت اور ساری عوام دیکھنے لگی۔ عزیزان محترم، تو جب ایسے لوگوں کا اسٹیجوں پر قبضہ ہوتا ہے تو پھر یہی ساری باتیں نکل کر کے آتی۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے کہا ہے کہ اچھے لوگوں کو اپنے اسٹیجوں پہ بلاؤ، عالموں کو اسٹیجوں پر بلاؤ، اور پیشہ ور مقرروں سے آپ تمامی حضرات باز رہو۔ ہمارے بزرگ تو کہتے یہی چلے آئے ہیں، لیکن رٹو طوطے کی طرح دو چار تقریریں رٹ کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، دو چار کلام یاد کر کے پھر ایموشنلی طریقے پر لوگوں کے سامنے بیان کرنا ایک بات اور ہے، لیکن جو فن خطابت ہے اس خطابت کی دنیا میں قدم رکھ کر اور نئی نئی سوچ، نئی نئی باتیں لا کر کے عوام کی اصلاح کے لیے عوام کے سامنے رکھنا، یہ باتیں الگ ہے۔ آپ نے موصوف سید شباہت حسین صاحب قبلہ کو سنا ہوگا۔ میں نے جہاں تک ان کی ویڈیو دیکھی گنی چنی وہی 10-12 تقریریں جو پہلے رکھ چکے، یہاں کیے، پونے میں کیے، ممبئی میں کیے، لکھنؤ میں کیے، بارہ بنکی میں کیے، وہی گھما پھرا کے چلتی رہتی ہے۔ بہرحال میں ان کی قابلیت اور لیاقت پہ نہیں جاتا۔ ناسمجھ ہو چکے تھے کہ ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ جو میری شان میں یہ پڑھ رہا ہے بندہ تو ہمیں اس بات پہ ٹوکنا چاہیے، اور ممبر رسول کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، کم سے کم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں جو قصیدے پڑھ رہا ہے یہ قصیدے صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیا اتنی بھی سمجھ ان کے اندر باقی نہیں رہ گئی تھی؟ اتنے علماء جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں کیا وہ سب کے سب جاہل ہو گئے تھے، یا ان کے علم کو سلب کر لیا گیا تھا؟ جو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں
नहीं आई है कि एक 10-10, 12-12 हाथ की टोपियां लगा करके बैठे, नारे पे नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं बुलंद हो रही है। हम का एक हुजूम है स्टेज के सामने जो वाहवाही के चक्कर में अपने हाथों को बुलंद करते और शायर साहब को नजराना और हदिया देते हुए नजर आ रहे हैं। आवाम तो आवाम है खैर, लेकिन कम से कम उलमा को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए और उनको इस शायर की गिरफ्त जरूर करनी चाहिए। ये शायर कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे शायरों का और ऐसे मुकर्रिरों का आप तमामी हजरात अपने जलसों से बाइकाट करें, इसलिए कि अगर यही हाल रहा तो फिर वह दिन दूर नहीं जब हमारे अहले सुन्नत व जमात के नौजवान अहले सुन्नत व जमात से मुतनफ़िर हो करके और फिर कहा बातिला में दुखूल करते हुए नजर आएंगे। तो आप तमामी हजरात से गुजारिश है इन तमाम चीज़ों से बचने की और परहेज करने की कोशिश ज़रूर करें। आपकी राय क्या है हमारी वीडियो सुनने के बाद, आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तमामी हजरात तक पहुँचती रहें।